بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 25 مارچ ہے، جمعہ کا دن ہے، بڑا میدان لگ چکا ہے۔ آج اسمبلی کا اجلاس ہے اور یہ آپ سب پہلے سن چکے ہوں گے کہ اسمبلی اجلاس میں جو پہلی کارروائی ہوتی ہے، پہلی کارروائی کے طور پہ جب سیشن بلایا جاتا ہے کسی ایسے رکن اسمبلی کی جسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑا اور وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی وفات کے بعد جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ صرف دعا تک وہ سیشن محدود ہوتا ہے۔ یہ اسمبلی کا ایک روایت کہہ لیں آپ اسے، یہ اسمبلی کی روایت ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، لیکن یہ اسمبلی کی روایت ہے۔ اور اسمبلی کی روایات، ویسے تو روایات کسی بھی معاشرے میں ہوں، کسی بھی معاشرے میں وہ بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں، اور اسمبلی کی روایات تو پھر زیادہ ہی ان کو ویٹیج حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اپوزیشن جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اسمبلی کی اس روایت کو آج توڑ ڈالیں، اور وہ شور شرابہ کریں گے کہ اسد کثر صاحب کو یہ کہیں گے کہ اسمبلی کی روایات آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہیں، اور آپ نے آئین اور قانون کو توڑا ہے، یہ ہے وہ۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم بار کونسل کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے جب یہ بات اٹھائی کہ اسپیکر اسمبلی نے آئین کو توڑا ہے، تو معزز ججز صاحبان نے ان کی ذرا بات سنی نہیں ہے، ذرا برابر بات نہیں سنی، اس پہ ذرا برابر توجہ نہیں دی، اور انہوں نے کہا یہ اسپیکر کا اختیار ہے، اور آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ اپنے ٹائم فریم کے اندر سر انجام نہیں دیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین سے روگردانی کر لی گئی ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی یہ جو اجلاس کے بلانے کی بات تھی کہ 14 روز کے اندر بلانا ہے، تو وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اجلاس 14 روز کے اندر منعقد ہوگا، اجلاس کا انعقاد ہوگا۔ سیشن کال کرنے کی بات ہے، سیشن بلانے کی بات، سیشن تو کال کر لیا گیا تھا 14 روز کے اندر، تو پھر آئین کی خلاف ورزی تو نہ ہوئی۔ تو اس سے اگلا جو معاملہ ہے وہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کو ایک انتہائی شرمناک انٹرویو دیا ہے۔ اس آدمی کو ذرا برابر شرم نہیں آتی، یہ اتنا ذلیل آدمی ہے، اس قدر یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولنا یہ میں نے کسی اور کو ایسے کرتے نہیں دیکھا۔ یہ بہت کانفیڈنس لیول کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یعنی یہ ٹریننگ یافتہ ہیں، ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، یہ ٹرین لوگ ہیں، جھوٹ بولنے میں ان کی مہارت ہے۔ کیسے یہ سڑکوں کے اوپر، وہ جلسوں کے اندر کہا کرتا تھا، زرداری کو اگر میں نے لاہور، اسلام آباد، پشاور، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ آج وہ اسی زرداری کی بغل میں بیٹھا ہوا، اسے شرم نہیں آتی ہے، اور یہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ اور پھر آسمہ شیرازی صاحبہ جو خود کو صحافت کے لبادے میں لپیٹے ہوئے ہیں، یہ میں آپ سے بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ جو لبرلزم ہے، یہ جو لبرل فاشسٹ ہیں، یہ سارے جن کے ڈانڈے بانڈے لبرلزم سے ملتے ہیں، جو عورت مارچ والی آنٹیاں ہیں، ماروی سرمد ہے، فلانی ڈمکانی، یہ سب ملا کے اب، اور اس بی بی نے تو وہ ویسے وہ اسکارف شکاف بھی پہنا ہوتا ہے، وہ ایسے کر کے وہ کیا کہتے ہیں اسے، بہرحال ساتھ ڈھانپا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو ذرا برابر شرم نہیں ہے کہ کسی خاتون کے اوپر یہ الزام تراشی کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ بات قائد حزب اختلاف نہ کرتا تو ہم اس کی تحقیق کرتے، یعنی قائد حزب اختلاف کچھ بھی کہہ دے، بغیر دلیل کے کہہ دے، اور قائد حزب اختلاف کہہ رہا ہے آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں، شہباز شریف کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ بات میں نے کر دی ہے تو بس یہ دلیل ہے، یہ ایسا کریں کہ یہ اس کے خلاف دلیل کے ساتھ اس کو ثابت کر دیں، یہ اس کا انداز ہوتا ہے نا، دلیل کے ساتھ اس کو ثابت کر دیں کہ انہوں نے منو گوشت جو ہے وہ نہیں جلایا ہے۔ بھائی ایک بات کا وقوع پذیر ہونا ہی ثابت نہیں ہے، جو بندہ الزام لگاتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، آئین اور قانون کی روح سے جو بندہ الزام لگاتا ہے دلیل اس کو دینی ہوتی ہے۔ یہ ایسا کوڑ مغز ہے، یہ ایسا ڈھیٹ ہے، یہ ایسا بے شرم ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی دلیل جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب لے کے آئیں کہ وہاں منومن گوشت نہیں جلایا جاتا، اور وہاں جادو نہیں ہوتا، اور وہاں ٹونے نہیں ہوتے۔ پھر اس میں ایسی قابل اعتراض باتیں تھیں اس انٹرویو کے اندر کہ انہیں وہاں پہ وائس جو تھی وہ میوٹ کرنی پڑ گئی، یعنی یہ اتنا بے شرم آدمی ہے کہ یہ
دوسروں کی تو خواتین کے اوپر یہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور ان کو اگر ان کی چوریوں پہ، ان کے ڈاکوں پہ، ان کے خوابوں پہ، ان کے لوٹ مار پہ، یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے، ان کی لوٹ مار کے اوپر بھی اگر ان کو کچھ کہہ دیا جائے اور ان کو چوروں کا گلدستہ یا ڈاکوں کا گلدستہ کہہ دیا جائے تو یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے یہ بات کر دی ہے، ہماری شان میں جو ہے وہ گستاخی ہو گئی ہے۔ بھائی کیا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کس دلیل کی روح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ایسے شخص کو، خود کو سیاستدان کہلواتے ہوئے، جو دوسروں کے گھروں کی خواتین کے اوپر اس قدر گھنونے الزامات لگاتے ہیں۔ اب ان کو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی ہے، پاؤں اکھڑ چکے ہیں۔ حکومت رہے یا چلی جائے، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ خان صاحب کو گرا دینا یا انہیں سسٹم سے آؤٹ کر دینا یا انہیں نکال باہر کر دینا یا ان سے الیکشن کا چھین لینا یا الیکشن میں ان کا مقابلہ کرنا، یہ اب ان کے بس کی بات نہیں رہ گئی ہے۔ میں آپ کو حلفاً قسماً اللہ کی قسم، کلمہ شریف کی قسم بھر کے کہہ سکتا ہوں، رات میں اپنے ایک کزن کو اپنے مقامی ریلوے اسٹیشن سے بٹھانے گیا، کوئی سارا ٹرین پہ بٹھانے گیا، 12:30 کا ٹائم تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ فیملیز اس وقت بھی وہاں پہ حبیب بینک کی جو اے ٹی ایم مشین تھی وہاں سے پیسے نکال رہے تھے۔ تو جس شخص نے غریبوں کو احساس پروگرام کی مد میں اتنا سہارا دیا ہو کہ دن رات لوگ رجسٹریشن بھی ابھی کروا رہے ہیں اور دن رات پیسے بھی نکلوا رہے ہیں۔ آج ایک خاتون تھی ہمارے پڑوس میں، ان کے لیے میرا کزن انہیں لے کر گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صبح ہم جب پہنچے ہیں وہاں پہ تو کوئی 7 بجے ہم پہنچے ہیں، اس وقت 400-500 خواتین پہلے سے لائن میں لگی ہوئی تھی۔ یعنی جس آدمی نے غریبوں کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اس مشکل دور میں، اس وقت مہنگائی کے اس دور میں، جب یہ عالمی فنامنا ہے، پوری دنیا میں آئی ہے، امریکہ جیسا ملک متاثر ہوا ہے، برطانیہ متاثر ہوا ہے، سعودیہ، دبئی، کویت، عمان، سارے امیر ممالک جو ہیں یہ سارے متاثر ہوئے ہیں۔ اس عالمی فنامنا کے اندر بھی اگر اس نے یہ اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے تو میرے خیال میں اب اس شخص کو سسٹم سے آؤٹ کر دینا جو ہے یہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ اسی لیے یہ اس طرح کی لغو باتوں پہ اور اس طرح کی بے حیائی پہ اور اس طرح کی الزام تراشی پہ اتر ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔